قرآن مجید فرقان حمید کو مختلف جب جہاد سے دیکھتے ہیں، اس کی اہمیت کو، اس کی فضیلت کو، ساتھ ساتھ اس کے اثرات پر بھی بات کی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی تاثیر، صحیح، جو تاثیر دلوں میں اترتی ہے اور دلوں میں اتر کر دل کو خشیت الہی سے سرشار کرتی ہے۔ اصل اصول ہی جو ہے قرآن کا یہی ہے، وہ فرمایا نا کہ وجلت قلوبہم، یعنی ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا دل جو ہے وہ کھل اٹھتا ہے، اس میں نور بھر آتا ہے، اسے جلا مل جاتی ہے، اسے زندگی نصیب ہو جاتی ہے۔ یہ کیوں ہے کہ وہ اثرات قرآن کے جب قبول کیے جاتے ہیں تو وہ دل پر اثر انداز ہوتے ہیں، اور قرآن کا مقصود دل یار کی طرف، جی ہاں، تو یہ ہمارے بزرگان دین کی جو کیفیات پیدا ہوتی تھیں، یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کوئی وعید کی آیت آئی تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونا آ گیا، غشی تاری ہو گئی، زار و قطار آہو بکا ہو رہی ہے، یہ وہ اثرات کو قبول کرنا ہے۔ علامہ محمد اقبال کے بارے میں بھی تمام لوگوں نے لکھا ہے کہ آخری وقت میں جب ان کے گلے کا زیادہ مسئلہ بن گیا، آواز نہیں نکلتی تھی، تو ان سے پوچھا گیا کہ کس چیز کو سب سے زیادہ، کس شے کو کی کمی محسوس کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بس وہ صبح فجر کے بعد قرآن کی جو تلاوت ہے، جس تلاوت میں آنکھوں سے آنسو نکلتے تھے اور قرآن کے اوراق بھر جاتے تھے، اب اس تلاوت کی تاثیر سے محروم ہو، اس کو بڑی شدت سے محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اگر اسی اثرات کی بات کریں تو مجھے ایک بڑا خوبصورت واقعہ یاد آ رہا ہے، جناب سیدنا عمر فاروق کا دور ہے، اور ایک نوجوان ہے کہ جو مستقل مسجد میں ہی قائم رہتا ہے اور نوافل ادا کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، جناب عمر فاروق کی بارگاہ میں رہنا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے ایک ضعیف والد ہیں، صرف وہ ان کے لیے جاتا ہے، ان کی خدمت، ان کی ضروریات کو پورا کر کے پھر واپس آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، گھر تک جانے اور واپس آنے میں درمیان میں ایک عورت ہے جو آتے جاتے اسے دیکھتی ہے اور وہ اسے گناہ کی جانب راغب کرتی ہے، اور ایک دن مائل ہو کر وہ اس جانب چلا گیا۔ ٹھیک ہے، جب اس عورت کے گھر کے دروازے پر وہ نوجوان پہنچا ہے، میں اس خشیت کی بات کر رہا ہوں اور قرآن کے اثرات کی بات کر رہا ہوں، قرآن کا حصار ہے، قرآن کا جو حصار اسے نصیب اور میسر ہے۔ جب وہ وہاں پہنچا ہے تو فوراً اسے قرآن کی آیت یاد آئی ہے۔ آیت کون سی ہے؟ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے لوگ، رب کی ہدایت کو قبول کرنے والے لوگ وہ ہیں کہ اگر شیطان کا کوئی خیال انہیں مس کر بھی جاتا ہے تو وہ فوراً اس سے جو ہے آگاہ ہو جاتے ہیں اور اپنے رب کی جانب پلٹ جاتے ہیں، واپس پلٹ اور لیکن اس کی کیفیت اس پر اتنی زیادہ ہوئی کہ وہ اتنا زار و قطار رویا کہ وہاں بے ہوش ہو گیا۔ اس عورت کو لالے پڑ گیا، اس نے اٹھایا اور اس کے والد کے دروازے پر چھوڑ دیا۔ اسے جب ہوش آیا تو بیٹے نے سے پوچھا کہ بیٹا کیا معاملہ ہے، تو اس نے سارا واقعہ ذکر کیا، پوچھا کہ کون سی آیت تمہیں یاد آ گئی تھی، اس نے پھر دوبارہ وہ آیت پڑھی، آیت پڑھتے پڑھتے دوبارہ غشی طاری ہوئی، اور اس دفعہ تو اس کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ اللہ اکبر۔ کچھ دن جب وہ عمر فاروق کو نظر نہیں آئے تو انہوں نے دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے نوجوان، انہوں نے کہا کہ اسی طرح سے ماجرا ہوا تھا اور اس کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اس کی قبر پر گئے اور قبر پر اس کے لیے دعا کرنے کے بعد قبر سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، میرے رب نے سورہ رحمان میں یہ وعدہ کیا ہے، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، کہ جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے دو جنتیں ہیں۔ نوجوان بتا تجھے دو جنتیں مل گئی ہیں؟ تو قبر سے آواز آئی ہے کہ میں اللہ رب العزت کی خشیت سے رویا ہوں، اس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا ہوں، میں قبر میں گیا ہوں، رب ذوالجلال نے دو جنتوں کے انعامات میرے لیے تیار کر۔ کیا بات ہے، تو یہ ان اثرات کی بات، رب کا وعدہ تو سچا ہے، وہ کر رہے گا۔ وہ اثرات ہیں جو سمجھنے اور فہم کے ذریعے سے ہم پر لاگو ہوں گے۔ جیسے علامہ صاحب نے ذکر فرمایا کہ محض الفاظ سے کام نہیں بنے گا، ان الفاظ کے ساتھ مفاہیم کو بھی اختیار کرنا ہے۔ اب یہ آیت ہم نہ جانے کتنی دفعہ پڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کا اثر تب ہوگا کہ جب اس کے معنی اور مطالب ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دلوں میں راسخ ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی جانب سے اس طرح سے الارمنگ سچویشن میں قرآن ہمارا حصار عطا کرتے ہوئے